ویلکم بیک. گلگت میں کچھ سیاسی پارٹیاں مینجمنٹ کے چکر میں ہیں. 7 جون کو عوام تیر پر ٹھپا لگا کر جیالہ وزیر اعلیٰ لائیں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب. کہا کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم نے اپنے صوبے میں یہ کیا وہ کیا. بتانا چاہتا ہوں یہ سب آپ نے صدر زرداری کی وجہ سے کیا. وہ 18ویں ترمیم منظور نہ کرتے تو آپ میٹرو بناتے نہ ٹرین چلاتے. بلاول نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا شہباز شریف صاحب آپ کو 2 بار وزیر اعظم بنایا, اب گلگت میں اپنی شہباز اسپیڈ دکھائیں, جلد سے جلد دیامر ڈیم مکمل کرائیں. سیاسی جماعتیں جن کا عوام کا اعتماد نہیں ہے, عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے, مینجمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 7 جون کو عوام گلگت بلتستان میں اپنا طاقت دکھائیں, جیالہ وزیر اعلیٰ منتخب کروا. میں نے اور آپ نے اس 18ویں ترمیم کے جو آئینی تحفظات ہیں وہ گلگت بلتستان کے عوام کو دلوانا. کافی ایسے سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے صوبہ میں یہ کیا وہ کیا. اگر انہوں نے کوئی میٹرو شیٹرو بنائے, کسی ایک شہر میں کوئی ٹرین شین چلایا, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بھی کیا وہ صرف اور صرف کی صدر زرداری کی 18ویں ترمیم کی وجہ سے. کہ اگر صدر زرداری کا حکومت ایک سازش کے تحت 2013 میں RO الیکشن کے ذریعے زبردستی ختم نہیں کروایا جاتا تو آج تک یہ دیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا. مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے. پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ دیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے. اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب ہم نے آپ کا شہباز اسپیڈ لاہور میں سنا ہے. ہم نے 2 دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے. ذرا میرے دیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز اسپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ دیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کرے. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان بجٹ سے متعلق رابطے. پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیم کی وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملاقات. نوید قمر اور شہری رحمان پی پی ٹیم کا حصہ. احسن اقبال پی پی کو ترقیاتی بجٹ کے نئے ممکنہ منصوبوں پر بریفنگ دی. ذرائع کا کہنا ہے پی پی نے وزیر پلاننگ کو PSDB فنڈز کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا. وزیر پلاننگ کی تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی. پی پی اور حکومت کی بجٹ ٹیموں کی دوبارہ ملاقات ہوگی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں اجلاس ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب معاونت کریں گے. گزشتہ روز دونوں وفود کے درمیان بجٹ پر مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا تھا. تکنیکی ٹیموں نے رات بھر بجٹ پر مذاکرات کیے. بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. کاروبار دوست پالیسیوں سے ملکی معیشت مستحکم اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا. وزیر اعظم کی معروف صنعت کاروں اور ممتاز کاروباری شخصیات سے ملاقات میں گفتگو. کہا ہے ایسی صنعتوں کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں جن سے ملکی پیداوار بڑھے. حکومت اور نجی شعبے کی مضبوط شراکت داری معاشی ترقی کی ضمانت ہے. منسٹرز کی جو کمٹمنٹ ہے کہ 300 ارب روپے کی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے AI اور AI ریلیٹڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرنے کے لیے. آئی تھنک یہ بہت ہی ایک انکریجنگ چیز ہے. جیز کی طرف سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے 3 سالوں میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم $1 ارب کی انویسٹمنٹ کریں گے اپنے نیٹ ورک کو اپ گریڈ کرنے میں. ہماری امپورٹ زیادہ ہے اور ہماری جو ہم $30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں از ناٹ انف ٹو میٹ آر امپورٹ نیڈز. پرائم منسٹر خود چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایکسپورٹ بڑھے. اگر اس طرح کی پالیسیز آئیں گی تو گروتھ کی جو پرسنٹیج ہے اس میں بھی بہتری آئے گی اور ایکسپورٹ میں بھی انشاءاللہ بہتری. جو بھی پروڈکٹیوٹی انہینسنگ میجرز جس سے کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھے اور ہم جو ہے آگے سسٹینیبل گروتھ پہ جا سکیں. پھر ہم لوگوں نے براڈننگ آف ٹیکس بیس کی بات کی کہ ریونیو میجرز آپ کے بڑھیں. تو ایک ہماری پالیسی ہے فکس ٹیکس ریجیم کی جو کہ 5 سالوں سے چل رہی ہے. وی وانٹ ٹو کنٹینیو دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ اب موقع آ گیا ہے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اور جو بزنس ہے ان کے اوپر ٹیکس کے بوجھ کو کم کیا جائے اور جو انڈاکومنٹڈ سیکٹرز ہیں ان کو ٹیکس میں لایا جائے تاکہ ملک میں آسانی پیدا ہو. جہاں سے بھی دنیا میں را مٹیریل چائنا سے چاہیے, ویتنام سے چاہیے, انڈونیشیا سے چاہیے, کوریا سے چاہیے, ہم جہاں سے بھی لے آئیں اس کو اوپر ویلیو ایڈیشن کریں, ہمارے لوگ امپلائی ہوئیں, اس کو سیئیں اور واپس باہر بھیجیں. تو آئی تھنک اس سے کافی فرق پڑے گا. مزمل اسلم کہتے ہیں صوبائی حکومت وفاقی حکومت کی بجٹ کی ناکامیاں ہیں. انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسکیموں کے لیے صرف 2 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے. ظلم یہ ہے PSTP کی 786 اسکیموں میں صوبے کی صرف 6 اسکیمیں ہیں.
صرف اپنی صوبائی حکومت کے بجٹ لیکن اس سے زیادہ جو اس وقت وفاقی حکومت کی بجٹ کمیاں ہیں اور جو انہوں نے خیبر پختونخوا کے لیے 1126 ارب میں خیبر پختونخوا کے لیے صرف 2.2 ارب روپے جو ہے مختص کیے گئے اسکیموں میں. اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ 786 اسکیمیں ہیں وفاقی پی ایس ڈی پی کی ہے, اس میں خیبر پختونخوا کی صرف 6 اسکیمیں ہیں. صوبائی حکومتوں سے یہ بجٹ بھی جو ڈیلے ہو گیا ہے تو ہمیں جو ہے ان سے تفصیلی جو ہے ایک ہمارا ان کے ساتھ نشست ہونا ضروری ہے جو غیر سیاسی ہوگی. مظفر آباد وزیر اعظم ہاؤس میں جاری آل پارٹیز کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ہے. سردار رضا سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں. سردار رضا بتائیے, کسی ایک نقطے پر اتفاق ہو سکا؟ جی بالکل, دارالحکومت مظفر آباد میں 6 گھنٹے سے جاری طویل آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ اب اختتام پذیر ہو گئی ہے اور ابھی کچھ دیر قبل ہی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور نے اس کا اعلامیہ جو ہے وہ پڑھ کے سنایا, جس میں یہ طے کیا گیا کہ 12 نشستوں کے خاتمے کے حوالے پر جو ہے وہ اتفاق نہیں ہو سکا ان کے خاتمے کا, اور عوامی ایکشن کمیٹی کا جو کور ایک مطالبہ تھا وہ اس کو انہوں نے مسترد کر دیا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر ایسی نشستوں کو ختم بھی کیا جائے تو اس کا حل جو ہے وہ اسمبلی میں ہی ہوگا, اور یہ معاملہ جو ہے وہ اسمبلی قانون ساز اسمبلی کے حوالے کیا جائے گا اور وہیں پہ آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی ایسے سردار رضا آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. لاڑکانہ میں گزشتہ روز طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارش سے سیپکو کی ٹرانسمیشن لائنوں, کھمبوں اور دیگر تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا. 400 سے زائد فیڈرز بند ہونے سے 10 اضلاع میں بجلی غائب ہو گئی ہے. سی او سیپکو اعجاز چندہ کہتے ہیں آج لاڑکانہ کو متبادل طریقے سے بجلی فراہم کر دی جائے گی. بابو اقبال ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. میں اس وقت یہاں موجود ہوں, چیف ایگزیکٹو یہاں موجود ہیں. جس طرح کہ کل طوفان آیا تھا جس سے 10 اضلاع کی بجلی متاثر ہوئی تھی, تقریباً 400 سے زیادہ جو ہے وہ فیڈر متاثر ہوئے تھے, اور تقریباً گریڈ جو ہے نا وہ اتنے متاثر ہوئے تھے کہ ان میں سے ابھی تک 26 گریڈ جو ہے وہ ریسٹور ہوئے ہیں, اور ابھی پیچھے جو ہیں وہ 20 گریڈ باقی ہیں. ہائی لیول کا ونڈ اسٹارم برسات کے ساتھ کل ہوا ہے واقع, اور اس کی وجہ سے ہمارے جو ٹاورز ہیں 220 کے 132 KVA کے ٹاورز اور پولز وہ گر گئے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایس ٹی سائڈ پر 11 KV کے فیڈرز ہیں, ٹرانسفارمرز ہیں, کنڈکٹر ہے, وہ بھی مختلف جگہوں پر گرا ہوا ہے. ساری رات ہم مانیٹر کرتے رہے. رات کو ہمارے 46 گریڈ بند ہو چکے تھے, ابھی 21 گریڈ بند ہے. اس سے زیادہ جو ایشو ہے وہ لاڑکانہ میں ہے. ابھی لاڑکانہ کے لیے ہم نے ٹیمپرری ریلیف کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. شام 7 بجے تک, شام تک انشاءاللہ ہوپ فلی ہم لاڑکانہ کو چالو کر لیں گے. بجٹ آ رہا ہے, بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو. کہا ہم نے بجٹ تیار کر لیا, فائنل اپروول بانی نے دینی ہے. قرض لے کر پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ IMF کی کرپشن پر رپورٹ اور 12 ارب روپے کا جہاز سامنے آیا ہے. بجٹ آنے والا ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملاقات کریں. کوشش کی ہے کہ ہم عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق بجٹ ڈرافٹ کریں. وہ تقریباً تیار ہیں, لیکن اس کی فائنل اپروول جو ہے وہ عمران خان صاحب دے گی. 43,000 ارب روپے 75 سال میں قرضہ, اور صرف 3 سالوں میں یہ 97,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. کہاں گئے یہ پیسے؟ ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے, وہ IMF کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے. ایک اور چیز سامنے آئی ہے, وہ 12 ارب روپے کا جہاز ہے. کراچی کے علاقے مشرف کالونی چیک پوسٹ پر پولیس کی کارروائی. آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث ماں بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. سلمان دودھی سے اس بارے میں تفصیلات جان دیتے ہیں. سلمان, کارروائی سے متعلق آگاہ کیجیے. دیکھیں, یہ ماں بیٹے ہب کے علاقے سے منشیات کراچی لا کر آن لائن طریقے سے ڈیلیور کیا کرتے تھے. پولیس کہتی ہے ماں کے خلاف نہ صرف کراچی بلکہ ہب میں بھی کئی مقدمات درج کیے جا چکے ہیں. ماں بیٹی کو بھیا ٹاؤن مشرف کالونی ہب چوکی کے قریب سے گرفتار کیا گیا. 100 گرام سے زائد ان کے پاس سے IC برآمد. بلوچستان سے منشیات لاتے اور کراچی میں ڈیلیور کرتے. پولیس نے ان دونوں کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے. آپ کا شکریہ سلمان تفصیلات کے لیے. لیاری کا علی محمد محلہ فیفا ورلڈ کپ کے استقبال کے لیے تیار. دیواروں پر دل فریب رنگ بکھیرے جا رہے ہیں. یہاں نیمار جونیئر سے لے کر میسی اور رونالڈو بھی ملیں گے. کراچی سے علی حسن کی رپورٹ. 7 سمندر پار فیفا ورلڈ کپ کا میلہ سجنے قریب ہے, لیکن فٹ بال فیور نے جو ہے لیاری کے علی محمد محلے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. Together we'll reach new heights. This is the road to glory.
منی برازیل کہلانے والے اس علاقے کی گلی اور محلوں کی دیواروں پر جھنڈے، بینرز اور آرٹ ورک شائقین کے جوش و خروش کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہاں کا ماحول کسی فٹ بال فیسٹیول سے کم دکھائی نہیں دیتا۔ ساری دنیا الگ حساب سے چلتی ہے، ہم اگلیاری والے الگ حساب سے چلتے ہیں۔ میں فین ہوں کرسٹیانو رونالڈو کا۔ برازیل کا ہے اول نمبر، ارجنٹائن اور پرتگال کے چاہنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ لوگوں کو بہت شدید انتظار رہتی ہے کہ کب 4 سال گزرے ورلڈ کپ شروع ہو جائے۔ علاقے کو سجانا اور یہ فٹ بال کا میچ دیکھنا ہمیں بہت ساری خوشی ہوتی ہے، بچوں کو بہت ساری خوشی ہوتی ہے۔ چہروں پر مسکراہٹ اور جوش عروج پر۔ فٹ بال صرف ایک کھیل نہیں بلکہ ان کی ثقافت اور شناخت کا حصہ ہے۔ نوجوان اپنے سٹار فٹ بالرز کی جرسیوں میں گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ ہر زبان پر ایک ہی موضوع زیر بحث، اس مرتبہ کون بنے گا عالمی چیمپئن؟ ایک میلہ سا سج چکا ہے اور فٹ بال لور کی یہی خواہش ہے کہ اس مرتبہ اس کی ٹیم ہی چیمپئن بنے گی۔ کیمرہ مین محمد ذیشان کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔